نادر ہمارا محلے دار تھا۔ وہ سبزی منڈی میں ایک آڑتی کے پاس ملازم تھا۔ وہاں نہ جانے کیسے نشے کی لت لگ گئی کہ کام سے جاتا رہا۔ رفتہ رفتہ دماغ معاف رہنے لگا تو ہاتھ پیر چھوڑ کر گھر بیٹھ گیا۔ نادر کی بیوی چلتی پرزا عورت تھی۔ جب تک وہ کما کر لا رہا تھا گھر پر اس کا روب بھی تھا۔ نشے نے بیکار کر دیا تو اس کی عورت نے بھی اس کا روب ماننے سے انکار کر دیا۔ اب صبا ہی گھر کے سفید و سیاہ کی مالک ہو گئی۔ گھر پر غربت پڑاؤ ڈال دے تو عورت کو ہی چولہا گرم رکھنے کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ جب بیوی کرتا دھرتا ہو گئی تو اس نے شوہر کا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ روپے پیسے کے حصول کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نادر کا ایک دور کا رشتہ دار جو اس کا دوست بھی تھا ان کے حالات سے واقف تھا۔ اس کا نام حیات تھا۔ حیات ان کے گھر آتا جاتا تھا۔ اس نے جو حالات دیگر گوں دیکھے نادر کے کنبے کی مدد کرنے کو ٹھانی۔ وہ اب اکثر سبزی کے ٹوکرے لا کر صبا جی کو دیتا اور کہتا کہ اس کو محلے میں فروخت کر کے کچھ رقم کما لیا کرو، ہمیں تو آڑتی سے سبزی مفت مل جاتی ہے، تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بن جائے گا۔ صبا نے ایسا ہی کیا۔ اس نے گھر کے تھڑے پر سبزی کی دکان لگا لی۔ وہ صبح سویرے چٹائی بچھا کر دروازے کے سامنے سبزی لے کر بیٹھ جاتی اور دوپہر تک ساری سبزی فروخت ہو جاتی اور اس کا بھی چولہا گرم ہو جاتا۔ تبھی صبا اور اس کی دونوں بیٹیاں چاچا حیات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے اور اس کے گن گانے لگی۔ نادر کو البتہ کسی آنے والے طوفان کا احساس نہ ہوا کہ وہ نشے کے لیے اب انہی کا محتاج ہو چکا تھا۔ جب وہ کام پر جایا کرتا تھا تو شام کو عیب دار پھلوں کے 2-4 ٹوکرے لے آتا تھا۔ یہ وہ پھل ہوتے جن کو مالک اچھے پھلوں کے ساتھ علیحدہ کروا کر ملازمین کو سستے داموں دے دیتا۔ تب بھی صبا یہ پھل لے لے کر بچوں کو سستے داموں بیچ دیا کرتی تھی۔ اس نے ایک روز حیات سے کہا کہ کچھ عیب دار پھل تم بھی لا دیا کرو تو آمدنی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ غریب آبادی تھی، یہاں مکینوں کی پہنچ عمدہ پھلوں تک نہ تھی۔ ان کے لیے گلے سڑے فروٹ ہی سوغات تھے جن کو کھا کر ان کے بچے پھلوں کا شوق پورا کر لیا کرتے تھے۔ یوں ان پھلوں سے بھی آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ اب حیات کا گھر میں آنا جانا ہو گیا جس پر نادر نے کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ وہ اپنی حمیت کو نشے کی گولی سمجھ کر نگل چکا تھا۔ اسے روز نشہ پورا کرنے کے لیے ایک نوٹ درکار ہوتا تھا جو حیات کی جیب سے ہی نکلتا تھا۔ صبا کی بڑی بیٹی اب 17 برس کی ہو چکی تھی۔ حیات کے صلاح مشورے سے اس نے نوری کی شادی اپنے ایک رشتہ دار سے کر دی۔ دوسری سبیحہ ابھی 15 سال کی تھی۔ گوری رنگت کی وجہ سے اس کو سب گوری بلاتے تھے۔ گھریلو حالات نے گوری کو کافی پریشان کر رکھا تھا کیونکہ وہ ایک حساس لڑکی تھی۔ وہ ماں کے چلن اور باپ کی بے بسی سے شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہتی تھی، مگر ماں کے سامنے زبان نہ کھول سکتی تھی، لیکن اپنے رویے اور جھنجھلائے ہوئے طرز عمل سے یہ ضرور ظاہر کرتی تھی کہ کسی دن جوالا مکھی بن کر پھٹ پڑے گی۔ گوری کا رویہ ماں کے لیے اب ایک چیلنج بنتا جا رہا تھا۔ جب بھی وہ ماں کے مقابل آنے کی کوشش کرتی یا اس کی نافرمانی کرتی، گھر کی اشیاء توڑنے پھوڑنے لگتی، تب ماں اس کو بری طرح دھنک ڈالتی۔ صبا اس وقت اپنی سخت توہین محسوس کرتی جب گوری ماں سے حیات کے بارے میں الٹے سیدھے سوالات کرتی۔ تب اس کی ماں جواب میں کہتی کہ اسی کا دیا ہم کھاتے ہیں، اگر حیات مدد نہ کرے تو ہم بھوکے مر جائیں، تیرا باپ تو نشے کا مارا بیکار پڑا ہے، یہ چولہا اگر 2 وقت جلتا ہے تو حیات کی مہربانی سے، اور تو اس میں کیڑے نکال کر مجھے کیا جتلانے کی کوشش کرتی ہے؟ اگر اتنی ہی باغیرت ہے تو جا کر خود کما کر لا، دیکھتی ہوں کہ کیسے کما کر لاتی ہے۔ ماں کے ایسے فکرے انگارے کی طرح گوری کے دل پر لگتے تھے۔ وہ جل بھن کر کباب ہو جاتی تھی، دانت پیستی روتی دھوتی مگر کچھ بس نہ چلتا۔ اب تو کئی دن سے نادر بھی گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ ہوتے ہوتے یہ گمشدگی ہفتوں اور پھر مہینوں تک چلی گئی۔ جب بھی وہ گھر آتا کپڑوں سے بدبو اٹھ رہی ہوتی، سر کے بال میلے اور ناخن بڑے ہوتے، اس کی طرف تو دیکھنے سے بھی ہول آتا تھا۔ گوری کو وہ کسی طرح سے بھی اپنا باپ نہیں لگتا تھا۔ انہی دنوں صبا کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئی اور حیات نے اس کو ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ 2-4 دن تو گوری نے ماں کی غیر موجودگی کو برداشت کیا، پھر اکیلے رہنے سے اس کو ڈر لگنے لگا۔ جب حیات اس کی ماں کے لیے گھر کھانا لینے آتا تو گوری کہتی کہ اس نے بھی ماں کے پاس ہسپتال جانا ہے۔ بالآخر ایک روز اسے بھی اپنے ساتھ صبا کے پاس لے گیا۔ جب ہسپتال پہنچی
माँ को बिस्तर पर पड़ा देखकर उसके गले लग गई और रोने लगी। बोली, माँ तुम जल्दी अच्छी हो जाओ, मैं तुम्हारे बिन अकेली घर में रहने से डरती हूँ। तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन। माँ ने उसको रोते देखा, दिल से लगाकर प्यार किया। बोली, देखा अब आई है ना तुझे मेरी कदर। पहले तो तू कहती थी कि तुम मर जाओ। माँ तो अच्छा है, अच्छा अब यहीं रह जा मेरे पास अस्पताल में, घर ना जा। वो माँ के पास अस्पताल में रह गई। लड़की बेचारी को सुकून मिला। वो ठीक कहती थी, उसका माँ के सिवा कौन था। बुरी भली जैसी भी थी, वो आखिर तो उसकी माँ थी। खुद मारती थी मगर किसी को मारने ना देती थी। हयात रोज़ शाम को अस्पताल आता, सबा को फल दवा दारू ला देता। अब वो गोरी को इतना बुरा नहीं लगता था। वो सोचती, माँ बेचारी भी क्या करे, अब्बा तो बेकार ही हो गया, इसका होना और ना होना बराबर है। हयात का दम फिर गनीमत है। अगर ये भी ना होता, माँ बेचारी तो मर गई होती। एक दिन वो वार्ड से निकलकर बरामदे में खड़ी हो गई थी कि इसकी मुलाकात एक नौजवान से हुई। वो किसी वार्ड का पूछ रहा था। उसने अपना नाम अब्दाली बताया। थोड़ी बहुत इस पहली मुलाकात में बातें हुई, मगर गोरी को लगा जैसे उसके साथ बरसों की जान पहचान है। उस दिन के बाद से वो रोज़ आने लगा। शायद उसका कोई वाकिफ़ यहाँ दाखिल था, उसी के लिए आता था, मगर मुलाकात गोरी से हो जाती थी। वो भी उसकी दीद की मुंतज़िर रहती थी। एक दिन वो अस्पताल से बाहर भी चले गए। तब गोरी ये देखकर बहुत हैरान हुई कि अब्दाली तो बहुत अमीर लड़का था, उसकी कार भी बहुत शानदार थी। एक रोज़ हिम्मत करके वो अब्दाली को माँ के पास ले आई। उसने सबा की इयादत की। वो घाघ औरत एक नज़र में नौजवान की हैसियत को पहचान गई। तहम उसने इस नौजवान के गोरी से मिल जाने को बेटी के लिए नेक शगुन ख्याल किया। आखिर कहीं ना कहीं तो बेटी का रिश्ता करना ही था। जब वो ठीक होकर घर आ गई तो अब्दाली भी उनके घर आने जाने लगा। वो उनके घर खासी चीज़ें लेकर आता था। मोहल्ले वालों ने उसकी शानदार कार को सबा के दरवाजे पर कई बार देखा तो उनका माथा ठनका। हयात की हद तक तो वो खामोश थे कि वो नादिर का साथी था, लेकिन ये नया मेहमान तो उनकी बराबरी का न था। उसके आने जाने का क्या जवाब बनता था। तभी करीबी पड़ोसियों ने एतराज़ किया कि ये अजनबी नौजवान यहाँ क्यों आता है, ये मेरी बेटी का मंगेतर है, तभी आता है। सबा ने जवाब दिया, हमारा रिश्तेदार है, लेकिन ये तो अमीर आदमी है, गाड़ी पर आता है, तुम्हारा रिश्तेदार कैसे हुआ? क्यों, क्या गरीब का रिश्तेदार कोई अमीर नहीं हो सकता? इस जवाब पर पड़ोसी वक्ती तौर पर तो खामोश हो गए, लेकिन वो इस इंतज़ार में थे कि देखे कब तक ये मामला चलता है और कब सबा की बेटी की शादी इस नौजवान से होती है। उन्होंने सोच लिया कि अगर ये नौजवान इस औरत का दामाद ना हुआ तो वो सबा का सामान उठाकर सड़क पर फेंक देंगे और इसको ये मोहल्ला छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। 1 साल यूं ही गुजर गया। सबा ने बेटी की शादी इस लड़के से ना की। अलबत्ता अक्सर माँ बेटी अब्दाली के साथ उसकी गाड़ी पर जाती और घूम फिर कर लौट आती, और कभी गोरी अकेली भी इसके साथ चली जाती थी। एक रोज़ मोहल्ले के कुछ लोग जमा होकर नादिर के मकान पर आए। उन्होंने कहा कि ये शरीफों का मोहल्ला है और हम बहू बेटियों वाले हैं, बेहतर है कि तुम लोग ये घर छोड़ दो। सबा इस मुतालबे से घबरा गई। उसने चंद दिनों की मोहलत मांगी और जब अब्दाली आया उसने इसको बताया कि मोहल्ले वाले तुम्हारे आने पर एतराज़ करते हैं, तुम यहाँ मत आया करो। वो बोला, कौन कौन एतराज़ करता है, मुझे इन लोगों का नाम बता दो, मैं उनसे निपट लेता हूँ। मैं उन लोगों से बिगाड़ना नहीं चाहती। हम यहाँ अरसे से साथ रहने वाले हैं और ये हमारा ज़ाती मकान है। मैं इसको बेचूंगी और ना उसको छोड़ कर कहीं जा सकती हूँ। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन यहाँ ना आओ, हम खुद तुम्हारे पास आ जाया करेंगे। मोहल्ले में एक नौजवान तारिक नामी रहता था। वो रिक्शा चलाता था। वो सीधा सादा सा लड़का था। सबा ने सोचा उसी को ढब पर ले आती हूँ, ये बेचारा मस्कीन सा किसी को क्या बताएगा। उसने तारिक को बुलाकर कहा कि गोरी कोई कोर्स कर रही है, उसको रोज़ जाना होता है। बेटा तुम शाम को उसको जहाँ उसे जाना हो पहुँचा दिया करो, मैं तुमको किराया दे दिया करूँगी। तारिक बोला, हाँ खाला क्यों नहीं, जो टाइम बताओगी इस टाइम में आ जाऊँगा और गोरी को अपने रिक्शा पर छोड़ आऊँगा। अगले ही दिन गोरी सुबह सुबह तैयार हो गई। तारिक ने रिक्शा निकाला ही था कि सबा जी बुलाने आ गई। वो गोरी को जहाँ उसने बताया छोड़ आया। 2-4 दिन गुजरे, फिर सबा ने तारिक को बुलाया और वो गोरी को अपने रिक्शे पर कहीं छोड़ने चला गया। जल्द ही मोहल्ले वालों के कान खड़े हो गए। उन्होंने तारिक से पूछा, तुम नादिर की बेटी को कहाँ छोड़ने जाते हो? वो सीधा सा लड़का था।
اس کو خیال نہ آیا کہ محلے والے اس سے کیوں پوچھتے ہیں۔ جب محلے داروں نے اسے اونچ نیچ سمجھائی تو وہ بھی چونکا اور پریشان ہو گیا اور کہا کہ آپ لوگ فکر نہ کریں، اب میں ہر بات کا دھیان رکھوں گا اور سب کھوج لگا کر ہر بات آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ پھر طارق نے گوری کی نگرانی کی اور اس بات کا پتہ لگا لیا کہ وہ عبدالی نامی ایک امیر زادے سے اس کی اوطاق میں ملتی ہے۔ لوگوں نے ایک بار پھر صبا کو جا لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے لڑکی سے پوچھ گچھ کرنے کا موقع دو۔ اگلے دن گوری نے عبدالی سے جا کر طارق کی شکایت کی کہ یہ میری نگرانی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک بار اس کے رکشے پر آ جاؤ تو میں اس کو سمجھا لوں گا۔ وہ نہ سمجھی کہ اسے سمجھانے کا کیا مطلب ہے۔ اگلے روز منت سماجت کی کہ آخری بار لے چلو، اس کے بعد نہیں جانا ہوگا، کیونکہ جو پڑھ رہی ہوں وہ کورس اب ختم ہونے والا ہے۔ یہ میری زندگی کا سوال ہے، اس کے بعد جو گھر سے نکلوں تو جو مرضی کرنا۔ طارق باتوں میں آ گیا اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر لے آیا۔ یہ ایک سنسان جگہ تھی۔ بے وقوف گوری کو بھی اندازہ نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جو ہی عبدالی کی بتلائی ہوئی جگہ پر رکشہ رکا اور گوری اسی وقت کار سے عبدالی کے لائے ہوئے 2 گنڈے باہر آ گئے۔ گوری کو عبدالی کی کار میں بیٹھنے کا کہا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ البتہ جو 2 شخص کار سے اترے تھے انہوں نے آنن فانن طارق پر فائر کھول دیا۔ کئی گولیاں معصوم طارق کے جسم میں پیوست ہو گئیں اور ایک غریب گھرانے کا چشم و چراغ بجھ گیا۔ وہ لوگ تو جائے حادثہ سے فرار ہو گئے۔ کسی راہگیر نے تھانے اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر طارق کا جسد خاکی اور رکشہ قبضے میں لیا، تفتیش کی اور پھر طارق کے گھر والوں کو حادثے کی اطلاع دی۔ اس اطلاع پر اس کے گھر میں ہی نہیں محلے میں بھی کہرام مچ گیا۔ مقتول کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ چند ماہ قبل ہی طارق کی شادی ہوئی تھی۔ یہ غریب گھرانہ اجڑ گیا۔ محلے والوں نے تھانے دہائی دی لیکن وہ کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ عبدالی نے معاملہ روپے کے زور پر رفع دفع کرا دیا اور صبا اپنی بیٹی کے ساتھ کسی اور جگہ چلی گئی۔ اس سارے المیہ کا دکھ طارق کی ماں کو اٹھانا پڑا، جو آج بھی بیٹے کی یاد میں روتی ہے اور بین کر کے کہتی ہے کہ اسے کمبخت صبا، اگر تو اس محلے سے کوچ ہی کر جانا تھا تو پہلے ہی کیوں نہ چلی گئی؟ میرے بچے کی جان لینا کیا ضروری تھا؟ امید ہے دوستوں سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔